وہ شیر محبت جہاں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کے مسائل، فضائل اور احکام کا دوسرا حصہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں یعنی 20ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے سے عید کے چاند کی یقینی خبر آنے تک اعتکاف کرنا یعنی مسجد میں کسی آدمی کا ٹھہرنا سنتی مؤکدہ کفایہ ہے۔ اگر بڑے شہر کے ہر محلے میں اور دیہات کے کسی ایک مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کو گناہ ہوگا۔ اعتکاف کے اندر کوئی عبادت متعین نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز، پیشاب، پاخانہ، غسل واجب اور وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، اور بلا کسی عذر کے مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ شب قدر۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، اس امت کی عمریں کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی خواہش پر ایک ایسی رات عنایت فرمائی جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات کو شب قدر تلاش کرنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ پوری رات عبادت کرے، لیکن اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو جتنی چاہے وہ عبادت کرے۔ البتہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس رات کو انفرادی عبادت میں لگانا ثواب ہے۔ مسجدوں میں جمع ہو کے اجتماع بنانا اور اجتماعی عبادت کرنا یہ بدعت ہے۔ شب قدر کی خاص دعا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بے انتہا معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، پس مجھے معاف کر دیجئے۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔ مسافر جو کم از کم 77 کلومیٹر کے آگے جانے کے سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا ہو تو اس کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ رمضان کے بعد جلد از جلد ان روزوں کی قضا کر لے۔ اگر سفر کے اندر زیادہ مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر روزے کی حالت میں سفر شروع کیا تو روزہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر سفر سے واپس آیا اور روزہ نہیں تھا تو روزے کے احترام کی وجہ سے شام تک کچھ نہ کھانا واجب ہے۔ اگر کوئی دشمن جان سے مارنے یا کسی عضو کو کاٹنے کی دھمکی دے تو ایسی حالت میں روزہ توڑنے کی گنجائش ہے اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا سخت دشوار ہو جائے یا مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لیں۔ اگر روزہ رہنے کی حالت میں بھوک پیاس کی شدت سے بیمار ہو جانے یا جان جانے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے۔ عورت کے لیے حیض کے دنوں میں یعنی جو ماہواری ہے اور نفاس کے دنوں میں یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان دنوں کی قضا بعد میں کرے گی۔ ان حالتوں میں چھپ کر کھائے پیے، لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے بچے۔ حاملہ عورت، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت، اگر اس کو جان جانے یا بچے کی جان کو خطرہ ہو تو پھر روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اب وہ چیزیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: قصداً کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے، یعنی لگاتار 60 روزے رکھنا۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری ہے۔ ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصداً منہ بھر کر قے کرنا یا روزہ یاد ہونے کی حالت میں
کلی کرتے وقت حلق تک پانی کا پہنچ جانا، عورت کے چھونے سے انزال کا ہو جانا، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کر لینا، بیڑی، سگریٹ، حقہ پی لینا، لوبان، عود یا اگربتی کا دھواں قصداً حلق میں پہنچانا، بھول کر کھانے پینے کے بعد یہ سمجھنا کہ ویسے بھی روزہ ٹوٹ گیا، قصداً کھانا پینا، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اب وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے: بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا، نمک چکھ کر تھوک لینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت کو مانجنا، غسل واجب ہونے کی صورت میں پورے دن ناپاک رہنا، سینگی لگانا، کسی مریض کو خون دینا، غیبت کرنا، انسان یا جانور کو گالی دینا، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب کم ہو جاتا ہے، البتہ فرض ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا: مسواک کرنا سنت ہے، اس سے روزے کا ثواب بڑھتا ہے، خوشبو لگانا، ضرورت پر انجیکشن لگوانا، بلا اختیار حلق میں گرد و غبار، مکھی یا دھوئیں کا چلا جانا، خود بخود قے ہو جانا، خواب میں غسل واجب ہو جانا، بیوی اور نوکر کا اپنے غصے والا شوہر اور غصے والے آقا کے کھانے کا نمک چکھ لینا لیکن چکھ کر تھوک دینا ہے، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔